بھیڑ کی کھال۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بہت بڑے اور گھنے جنگل میں ایک چالاک بھیڑیا رہتا تھا۔ ایک دن بھیڑیا شکار کی تلاش کرتے کرتے جنگل سے باہر نکل آیا۔ سامنے اس کی نظر بکریوں کے ایک ریوڑ پر پڑی۔ بکریاں دیکھتے ہی بھیڑیے کے منہ میں پانی بھر آیا۔ بھیڑیا سوچنے لگا کہ میں کس طرح بکری کا شکار کروں کہ چرواہے کو علم بھی نہ ہو۔ اچانک اس کی نظر قریب ہی پڑی ہوئی بھیڑ کی ایک کھال پر پڑ گئی۔ اس نے لپک کر بھیڑ کی کھال اٹھائی اور اس کو اپنے جسم پر ڈال کر اپنے آپ سے بولا، واہ بھائی واہ، میں تو بھیڑیا ہوتے ہوئے بھی بھیڑ بن گیا ہوں۔ اب میں آسانی سے بکریوں کے ریوڑ میں جا کر شکار کر سکتا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں گیا اور بکری کا ایک بچہ لے کر قریب ہی موجود ایک بڑے درخت کے نیچے چھپ کر کھانے لگا۔ شکار کھانے کے بعد بھیڑیا نے سوچا کہ یہ ترکیب تو بہت ہی کارآمد ثابت ہوئی ہے۔ مجھے شکار کے پیچھے زیادہ بھاگنا بھی نہیں پڑا اور عمدہ سا شکار بھی کھانے کو مل گیا۔ دوسرے دن بھیڑیا پھر اسی جگہ آ پہنچا۔ چرواہے کے ریوڑ سے ایک بکری لے کر ہڑپ کر گیا۔ اب تو بھیڑیے نے اس کو اپنا معمول ہی بنا لیا۔ وہ روزانہ بھیڑ کی کھال پہن کر جنگل کے قریب اسی جگہ آ جاتا اور چپکے سے ایک بکری ہڑپ کر جاتا۔ کچھ دن بعد چرواہے کو محسوس ہوا کہ اس کی بکریاں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ بہت پریشان ہوا، لیکن اسے اپنی بکریوں کے غائب ہونے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن چرواہے کے گھر کچھ مہمان آ گئے۔ اس نے اپنے دوست کی مدد سے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ سے ایک موٹی بھیڑ کو پکڑا اور بولا، میرا خیال ہے کہ آج اس بھیڑ کو ذبح کر دیا جائے کیونکہ یہ کافی موٹی تازی ہے، اس لیے ایک ہی بھیڑ کے گوشت سے سارے مہمانوں کی دعوت ہو جائے گی۔ ادھر یہ تو بھیڑ کی کھال میں چھپا بھیڑیا تھا۔ اس نے ذبح کیے جانے کی بات سنی تو فوراً بھاگنے کے لیے زور لگایا۔ اس کھینچا تانی میں بھیڑیے کے جسم پر موجود بھیڑ کی کھال چرواہے کے ہاتھ میں آ گئی۔ جب چرواہے کی نظر بھیڑیے پر پڑی تو وہ سمجھ گیا اور اس نے کہا، اچھا ٹھہر کمبخت، تو ہی روز میری بکریاں کھا جایا کرتا تھا۔ یہ کہہ کر چرواہا بھیڑیے کے پیچھے بھاگا اور کچھ دور جا کر اس کو پکڑ لیا۔ بھیڑیے نے بے بس ہو کر چرواہے کی منت سماجت شروع کر دی اور اس سے معافی مانگنے لگا، لیکن چرواہے پر اس کی منت سماجت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے ریوڑ ہانکنے والی لاٹھی سے بھیڑیے کو اتنی خوب پٹائی سے مارا، آخرکار اسے مار ہی دیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بھیس بدلنے سے کبھی بھی اصلیت نہیں چھپتی اور ایک نہ ایک دن سامنے آ جاتی ہے۔ بد دیانت کون؟ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی ملک میں ایک نیک اور رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت ہی خیال رکھتا تھا، اسی وجہ سے بادشاہ کی رعایا بھی اس سے بہت خوش تھی۔ شاہی محل سے کچھ دور ایک غریب لکڑہارا اپنی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ لکڑہارا شہر کے قریب واقع جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور انہیں فروخت کر کے اپنے گھر کا خرچ چلاتا تھا۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اس وزیر کا نام جعفر تھا۔ جعفر بہت ہی مغرور اور بد دماغ آدمی تھا، وہ غریبوں کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ جعفر اس لکڑہارے کو بھی بہت ہی حقیر سمجھتا تھا۔ جعفر اکثر لکڑہارے کو بلا وجہ تنگ کرتا رہتا تھا۔ ایک دن جعفر نے شاہی خزانے سے اشرفیوں سے بھری ایک تھیلی اٹھوا کر لکڑہارے کی جھونپڑی میں چھپا دی۔ دوسرے دن بادشاہ کو شاہی خزانے سے اشرفیاں چوری ہونے کی خبر ملی تو وہ بہت ناراض ہوا۔ اس نے جعفر کو بلا کر چوری سے آگاہ کیا اور حکم دیا کہ محل کے تمام ملازمین کی تلاشی لی جائے۔ بادشاہ کا حکم سن کر جعفر نے کہا، بادشاہ سلامت، محل کے تمام ملازمین ایماندار ہیں، ان میں سے کوئی بھی شاہی خزانے سے اشرفیاں چوری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں شاہی محل کے قریب ان غریبوں کی جھونپڑیوں سے تلاشی لینی چاہیے۔ جعفر ابھی اپنی بات پوری نہیں کر پایا تھا کہ بادشاہ کے ایک خدمتگار نے آ کر بادشاہ کو بتایا کہ ایک غریب لکڑہارا آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ لکڑہارا اجازت ملنے پر بادشاہ کے حضور پیش ہوا اور پھر بادشاہ کے پوچھنے پر اس نے اشرفیوں سے بھری تھیلی نکال کر بادشاہ سلامت کے سامنے کرتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، اس تھیلی پر شاہی خزانے کی مہر لگی ہے اور معلوم نہیں یہ تھیلی کس طرح میری جھونپڑی میں پہنچ گئی۔ بادشاہ نے لکڑہارے سے کہا، اس تھیلی میں بہت سی اشرفیاں ہیں اور کسی کو معلوم بھی نہیں کہ یہ تمہارے پاس ہے،
تو پھر تم نے اسے اپنے پاس کیوں نہیں رکھا؟ لکڑہارے نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، جب اللہ تعالیٰ میری ضروریات لکڑیاں کاٹ کر بیچنے سے پوری کر رہا ہے تو میں پھر بددیانتی کیوں کروں؟ جعفر بولا، بادشاہ سلامت، لکڑہارا جھوٹ بول رہا ہے، اس نے پہلے تو اشرفیوں سے بھری تھیلی چرا لی اور اب گرفتاری کے خوف سے واپس کرنے آ گیا ہے۔ لکڑہارے نے کہا، بادشاہ سلامت، میں اشرفیاں اپنی گرفتاری کے ڈر سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے ہوئے آپ کو دینے آیا ہوں۔ بادشاہ کے دربار میں ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ بادشاہ کے سپاہی جعفر کے بیٹے کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے لائے اور پوچھنے پر بتایا، بادشاہ سلامت، جعفر کا بیٹا ہی شاہی خزانے سے قیمتی ہیرا چراتے ہوئے پکڑا گیا ہے اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ کل شاہی خزانے سے اشرفیوں کی تھیلی چرا کر اسی نے لکڑہارے کی جھونپڑی میں رکھی تھی۔ جعفر اپنے بیٹے کی حقیقت سامنے آنے پر بہت ہی شرمندہ ہوا اور بادشاہ سے اپنے بیٹے کو معاف کرنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے کہا، تمہارے بیٹے کو جرم کی سزا تو ضرور ہی ملے گی۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے جعفر کے بیٹے کو قید خانے میں ڈالنے کا حکم دے دیا اور لکڑہارے کو اس کی ایمانداری اور فرض شناسی پر اپنے دربار میں جعفر کے عہدے پر فائز کر دیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیشہ دیانتداری سے کام کرنا چاہیے اور بد دیانتی سے بچنا چاہیے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔